اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ بھائی کتاب کے اندر کیا پڑھا تھا؟ تمہید کے بعد کیا ہے بتائیے؟ تو لکھو، کنارے پہ لکھو، تمہید کے بعد توحید۔ تمہید کے بعد توحید، یا ایھا الناس خطاب عام، سب لوگوں کو خطاب ہے۔ اعبدوا ربکم کے نیچے لکھو دعوی توحید۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، یہ دعوی توحید ہے۔ الذی خلقکم، یہ دلیل عقلی ہے جو کہ 5 امور پر مشتمل ہے۔ الذی خلقکم سے دلیل عقلی ہے جو کہ 5 امور پہ مشتمل ہے۔ الذی خلقکم نمبر 1، صرف نمبر دیتے جاؤ۔ والذین من قبلکم نمبر 2۔ الذی جعل لکم الارض فراشا نمبر کتنی؟ والسماء بناء نمبر، وانزل من السماء نمبر 5۔ تو اعبدوا ربکم دعوی توحید، الذی خلقکم سے کیا ہے جی؟ دلیل عقلی ہے، 5 امور پہ مشتمل ہے۔ جس نے پیدا کیا تم کو، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ، ایک مرد۔ والذین من قبلکم، اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، ہمارے آباء و اجداد، او آدم علیہ السلام تک۔ لعلکم تتقون، ثمرہ عبادت، ثمرہ عبادت، صرف اللہ کی عبادت کرو گے تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے یا نہیں؟ یہ ہے ثمرہ عبادت، تاکہ تم بچ جاؤ کس سے؟ دوزخ سے۔ لکھ لو دوزخ سے، تاکہ تم بچ جاؤ دوزخ سے، ثمرہ عبادت۔ میرے عزیز، میں نے عرض کیا تھا کہ دلیل عقلی 2 قسم ہے، ایک انفسی، دوسرا کیا؟ تو الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس کے نیچے لکھو دلیل انفسی۔ تو ہمارے نفسوں کی بات تھی نا، جو پہلے 2 امر گزرے ہیں، یہ دلیل کون سی ہے؟ اچھا جی، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دلیل کون سی شروع ہو گئی؟ آفاقی، جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا۔ یہ نمبر کتنی لکھا تھا؟ 3۔ اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت۔ کنارے پہ نہیں لکھ دو کہ رہائش کا انتظام کیا، اللہ نے ہماری رہائش کا انتظام کر دیا۔ کتنا بڑا محل ہے جس کی چھت کیا ہے؟ آسمان ہے، اور بچھونا کیا ہے؟ زمین ہے۔ اتنے بڑے محل کے اندر اللہ نے ہماری رہائش کا انتظام کر دیا۔ تو رہائش کے انتظام کے بعد رزق کا انتظام ہو یا نہیں؟ کس کا؟ رزق کا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ انتظام رزق ہے۔ اتارا اللہ نے آسمان کی طرف سے، مانے کیا کرو گے؟ آسمان کی طرف سے پانی، پس نکالے بس سبب اس کے پھل۔ یہ من کا معنی نہیں کرنا، پس نکالے بس سبب اس کے پھل، رزق اللہ کم، تمہارے رزق کے لیے۔ قرآن پاک میں اکثر پھلوں کا ذکر آتا ہے، تو میرے عزیز آپ زیادہ تر پھل کھایا کریں۔ میں بھی پھلوں کو پسند کرتا ہوں، آپ بھی کیا کھایا کریں؟
لیکن آپ پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں یا نسوار کھاتے رہتے ہیں جی. پٹھان صاحبان نسوار کھاتے ہیں نہیں. ایک شیعہ تھا پٹھان شیعہ، تو تقریر کر رہا تھا. تو شیعہ عام طور پہ رلاتے ہیں، شیعہ روتے نہیں آگے. تو پٹھان مقرر تھا شیعہ، کہنے کا خو امام صاحب کا کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، فلاں کچھ بند کر. وہ رو نہیں رہے تھے. اس نے کہا یار مزہ نہ آیا. تو کہنے کا ہاں امام صاحب کا ناسوار بھی بند کر دیا گیا. امام صاحب نسوار دیتے تھے نا. اب تو جی رونے لگے، چاند اترا امام صاحب یہ نسوار کو چھوڑو، پھل کھایا کرو. پس نکالے تصور کے پھل تمہارے رزق کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا. یہ دلیل عقلی کتنے امور پہ مشتمل تھی؟ وہ ختم ہوگی نا. اب ثمرہ دلیل ہے. لعلکم تتقون کے نیچے تھا ثمرہ عبادت. اب یہ کیا ہے جی؟ ثمرہ دلیل. جب دلائل کے ساتھ واضح ہو چکا کہ اللہ ہی صرف معبود ہے، اللہ ہی صرف اس نے تمہاری رہائش کا انتظام کیا، رزق کا انتظام کیا، یہ چیزیں دوسرا کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا تو معبود بھی اور نہیں ہے. یہ ثمرہ عبادت ہے. پس نہ بناؤ تم واسطے اللہ کے شرکاء عبادت کے اندر. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے نہ خالق ہیں نہ رازق. یہ جی کیا آ گیا؟ توحید کا بیان آ گیا. پھر آپ نے کتاب میں کیا پڑھا تھا نظم الدرار میں؟ توحید کے بعد کس کا بیان ہے؟ صداقت قرآن تھی، تو اب صداقت قرآن ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. صداقت قرآن اور اس بات رسالت یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. قرآن سچی کتاب ہے تو حضور بھی کیا ہے؟ سچے رسول ہے. صداقت قرآن اور اس بات رسالت یہ کنارے پہ لکھو. وَإِن كُنتُمْ کے نیچے لکھو پہلے شبہوں کا جواب. یہ میں نے اصطلاحات کے اندر کیا لکھا تھا؟ ازالہ شبہات تھا کہ کبھی شبہات مقدر ہوں گے، کبھی شبہات کیا ہوں گے؟ ملفوظ ہوں گے، ظاہر ہوں گے. یہ پہلے شبہوں کا جواب ہے. کافروں کی طرف سے پہلا شبہ یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کو بنا لاتے ہیں، اپنی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر حضور اپنی طرف سے قرآن کو بنا لاتے ہیں تو تم بھی تو عربی ہو، کیا تم قرآن بنا کے دکھاؤ. سمجھا؟ تو پہلے چیلنج دیا گیا ان کو کہ قرآن کی مثل قرآن لاؤ. لیکن قرآن کی مثل 30 سپارے وہ بنا سکے؟ جی نہیں بنا سکے. اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. خود قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے. پہلے چیلنج سارے قرآن کا دیا گیا. پھر اس کے بعد 10 سورتوں کا چیلنج دیا گیا. سمجھے جی؟ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. 10 سور ہے، 10 صورتیں لاؤ. تو 10 صورتیں لا سکے. پھر کہا گیا کہ ایک سورت لاؤ. فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو ایک سورت بنا سکے. پھر کہا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. کیا؟ ایک جملہ چلو بنا لاؤ. ایک حدیث جملہ بھی نہیں بنا سکے. تو چیلنج در چیلنج دیا گیا، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. دیکھو جی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ صداقت قرآن اور پہلے شبہوں کا جواب. اگر ہو تم بھی شک کے اس کتاب سے کہ اتارا ہم نے اس کو اپنے بندے کے اوپر. حضور اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ یہ اضافت تشریفیہ ہے. حضور خدا نہیں، معبود نہیں، عبد ہے. فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ من زائدہ ہے. پس لے آؤ تم سورت اس جیسی. مانا کیا کرو گے؟
پس لے آؤ تم سورت اس جیسی، قرآن جیسی ایک سورت لاؤ چھوٹی۔ یہ من کا معنی نہیں کرنا، کیونکہ من کا معنی کرو تو غلط ہو جاتا ہے۔ پھر یوں ہوگا بس لاؤ تم ایک سورت اس کے مثل سے، یعنی قرآن کا مثل تو ہے لیکن اس سے سورت نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ایک سورت اس جیسی لاؤ۔ وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو، جو تمہارے مددگار ہیں نا، جن کو تم نے معبود بنا ڈالا ہے، ان کو پکارو، یا اپنے حاضرین مجلس کو پکارو، دونوں معنی ہیں۔ دوسرے شعراء کو پکارو، فصیح بلیغوں کو پکارو مدد کے لیے، سوائے اللہ کے، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے کہ یہ کلام بشارہ ہے تو مقابلہ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگر نہیں بنا سکتے تو ایمان لاؤ، یا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ایمان لے آؤ۔ اور ہمارا چیلنج ہے کہ قیامت تک تو مقابلہ کر نہیں سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہ کر سکو تم تو فَاتَّقُوا النَّارَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا شرط ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ کیا ہے؟ جزا ہے۔ کہ وَلَن تَفْعَلُوا درمیان میں کیا جملہ معترضہ ہے، پیشین گوئی دے گی کہ قیامت تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، سمجھے جی، ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ پس اگر نہ مقابلہ کر سکو تو بچو تم آگ سے، تو آگ سے بچنے کی صورت ہے ایمان لاؤ۔ الذی وقودہ الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ دوزخ میں کن کو ڈالا جائے گا؟ انسان جلیں گے نا، کافر۔ اور دوزخ کی آگ اتنی سخت ہے کہ وہاں پتھر ڈالیں گے تو پتھر بھی خوب جلیں گے، ان کی آگ بھڑکے گی پتھروں کے اندر، اتنی سخت آگ ہے۔ تو حجارہ سے مراد یا تو مطلق پتھر ہے، یعنی اتنی وہ سخت آگ ہے کہ پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے، یا حجارہ سے مراد خاص پتھر لو۔ کیا مراد لیے جائیں؟ پہلی صورت میں الف لام جنس کی ہے، دوسری صورت میں الف لام کیا ہوگی؟ آج خارجی کی، خاص پتھر۔ خاص پتھر ہے وہ کبریت احمر۔ اس پتھر کا نام کیا ہے بھائی؟ جیسے پٹرول کو آگ جلتی لگتی ہے یا نہیں، جہاں پٹرول ہو نا وہاں آگ خوب بھڑکتی ہے، اسی طرح کبریت یا ہمارے پتھر ہے نا، اس کو آگ لگاؤ نا تو خوب وہ شعلے ہوتے ہیں اس کے، کبریت احمر مراد ہے۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے دوزخ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ مستحقین نار لکھو، تیار کی ہے کافروں کے لیے مستحقین نار۔ تو دوزخ کو کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ کون رہیں گے دوزخ کے اندر؟ بھئی مومن تو جائیں گے نا، ان کے اندر جو گناہوں کی نجاست ہے نا اس سے پاک کرنے کے لیے ان کو ڈالا جائے گا کچھ عرصے کے لیے۔ مستقل ٹھکانہ کن کا ہے؟ کافروں کا۔ ایسے تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ اعدت ماضی ہے یا مستقبل ہے؟ یہ معتزلہ جانتے ہو؟ معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں دوزخ نہیں ہے ابھی نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی وقت پیدا کریں گے، دوزخ کو اسی وقت پیدا کریں گے، جنت کو بھی اسی وقت پیدا کریں۔ اب اس وقت نہیں ہے بہشت دوزخ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا؟ بہشت بھی ہے، آدم علیہ السلام کہاں ٹھہرایا گیا تھا؟ دوزخ بھی ہے۔ میرے حضرت نے معراج کی رات دوزخ دیکھی تھی یا نہیں؟ دیکھی تھی نا، موجود ہے۔ تو اعدت کے اندر کس کی تردید ہے؟ معتزلہ کی۔ ماضی کا صیغہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کے نیچے لکھو تخویف اخروی، یہ آخرت کا ڈراوا تھا منکرین کے لیے، تخویف اخروی۔ تو جہاں تخویف ہوتی ہے کفار کے لیے، وہاں مومنین کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بشارت ہوتی ہے مومنین کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت لکھو۔
मोमिनीन के लिए बिशारत। वही बिशारत में चंद चीजें होती हैं। एक मुबश्शिर होता है। मुबश्शिर किसको कहते हैं? मुबश्शार, जिसकी खुशखबरी, जिसको खुशखबरी दी जाए, जिसको। मुबश्शर बे, जिसकी खुशखबरी दी जाए। तो आप तीनों चीजें देखो। यहाँ बश्शिर कौन है जी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है समझ? तो बश्शिर के अंदर मुबश्शिर का बयान है। खुशखबरी दो आए मेरे महबूब उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए अच्छे, यानी उनके अकायद भी दुरुस्त हैं, अमाल भी दुरुस्त हैं। तो ये कौन हो गए? मेरे आका मुबश्शिर। मोमिन का बन गए? मुबश्शिर इस्म मफूल। किस बात की खुशखबरी दे दो? अन्ना लहुम जन्नातिन। ये क्या है जी? मुबश्शिर बे लिखो। अन्ना और अन्ना से पहले बा मुकद्दर होता है हर्फ जार। बे अन्ना, इस बात की कि बेशक उनके लिए बागात है। भाई जन्नात इनको किसने जर दिया है? और जन्नात इन जो मजरूर है, जर किसने दी है? ये मजरूर नहीं, मंसूब है। क्या है? कि नस्ब कसरा के साथ आ गई है और इसको नस्ब देने वाला अन्ना है। लहुम खबर मुकद्दम है अन्ना की। जन्नात इन क्या है? बेशक उनके लिए बागात हैं, जारी हो रही हैं उनके दरख्तों के नीचे नहरें। खुद बाग के नीचे नहरें होगी कि दरख्तों के साए में नहरें होगी? दरख्तों के साए में नहरें होगी। समझे जी? कभी आप लाहौर जाए ना तो शालामार बाग देखें तो बाग के अंदर अजीब व गरीब ऐसे नहरें उन्होंने बनाई थी। अब पता नहीं है, नहीं काफी अर्सा मैंने देखी। तो नहरें दरख्तों के नीचे नहीं होती, वो दरख्त ऊपर चला जाता है ना, तो नहरें नीचे होती हैं। ये मतलब है, ये नहीं कि वो बाग के नीचे नहरें हों, जमीन के नीचे। बागात हैं, जारी होती हैं उनके दरख्तों के नीचे नहरें। कुल्लमा रोज़िकू मिनहा मिन समरति रिज़्क़ा। मोमिन जब वहां पहुंचेंगे ना बैश के अंदर, तो उनको फलों का रिज़्क़ होगा। फल है या नस्वार है? फल है। तो जब फल आएगा ना उनके सामने, सेब आएगा, अंगूर आएगा, अनार आएगा, तो मोमिन कहेंगे यार ये तो फल हम दुनिया में खाते थे, सेब भी खाते थे, अंगूर भी खाते थे, अनार भी खाते थे। तो फरिश्ते कहेंगे खाओ तुम। समझे? शक्ल वही है, इनकी शक्ल वही है, लेकिन लज्जत कितनी होगी जो कभी आपने उतनी लज्जत महसूस नहीं की है दुनिया के अंदर। बाकी रहा फल, वो जो लाएंगे ना बेहश्ती फल, ये दुनियावी फल के मुशाबे हुए, शक्ल में क्या हुए, ताकि आप मानूस ऐसा फल रखें जो आपने दुनिया के अंदर कभी देखा नहीं था, तो आपको खाने का तरीका आएगा। मैं पहले आता था इधर कराची, तो दूसरे हजरात इतनी मेरे वाकिफ नहीं थे। जो अभी अभी शहीद हुआ है ना, मेरे बेटे थे मौलाना सईद शहीद साहब, इनके यहाँ मैं मेहमान होता था। इफ्तारी के अंदर वो फल रखे गए। एक फल था, पता नहीं चाइना का था या इंडिया का था, वो सामने रखा हुआ था, मैं उसको नहीं खा रहा था। अंगूर खाता था, सेब खाता था, वो फल नहीं खाता था। तो शहीद मरहूम समझ गए कि उस्ताद जी को इसके खाने का तरीका नहीं आ रहा, अजनबी फल था ना, तो फिर उन्होंने वो साफ करके मुझे दे दिया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, साथ के। समझे जी? तो आप देखो जो फल मैंने देखा था वो नहीं खा रहा था ना, इसलिए अगर आपके सामने बैच में पहले पहले फल रखे जाए, वही जो देखे नहीं तो क्या खाएंगे आप? समझे? इसलिए इब्तदा में वही फल दिए जाएंगे जो आप दुनिया में खाते थे, बाद में मानूस हो जाओगे। ये समझी बात? देखो जी, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरा, हरगा के दिए जाएंगे उन बागात से। आज़मीर का मर्जे का बन रहा है जन्नत, हरगा के दिए जाएंगे उन बाग से कोई फल। ये माने क्या करोगे? कोई फल वास्ते खाने के,
تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو دیے گئے ہم پہلے سے، کس کے اندر؟ اور دنیا کے اندر۔ فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لائے جائیں گے یہ پھل ہم ملتے جلتے، ہم شکل، سمجھے جی؟ مرزوق دارین، یعنی دنیا کا رزق اور آخرت کا رزق، یہ پھل ہوں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوں گے؟ ملتے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لائے جائیں گے وہ پھل ملتے جلتے دنیا کے اندر۔ اب میرے عزیز، آپ کو باغات کے اندر ٹھہرایا گیا، صرف باغات نہیں ہوں گے، وہاں محلات بھی ہوں گے، رزق کا انتظام بھی کر دیا۔ تو آپ پھل شل آپ کھائیں گے، موٹے تازے ہوں گے، تو آپ کو خواہش ہوگی کہ بیوی بھی ہونی چاہیے، ہوگی خواہش یا نہیں ہوگی؟ منہ میں پانی آ گیا ہے۔ ورنہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں آپ کو گورنمنٹیں بھی مل جائیں گی۔ یہ بیویاں جو ہیں نا وہ گورنمنٹ ہوتی ہیں، ہم تمہارے اوپر حکم چلاتے ہیں، بیوی کا حکم ہمارے اوپر ہوتا ہے، تو گورنمنٹ ہوئی یا نہ ہوئی، ہر وقت آرڈر ہوتے ہیں۔ فرمایا واسطے ان کے فیہا، ان بہشتوں کے اندر بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ یہ ازواج جو ہے نا یہ جمع ہے زوج کی، کس کی؟ یہ خامند کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور بیوی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ زوج۔ کیا جو فصیح عربی ہے نا، فصیح عربی، دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہم زوجہ کہتے ہیں یہ فصیح عربی نہیں ہے، خامند بھی زوج، بیوی بھی۔ قرآن پاک میں ہے آدم علیہ السلام کو جب ٹھہرا گیا کیا کیا؟ اسکن انتا زوجوں کا جنہ زوجہ تو کہا ہے، تو وہاں بیوی کو زوج کہا گیا ہے، سمجھے جی کیا؟ اور واسطے ان کے بہشتوں کے اندر بیویاں ہوں گی پاکیزہ، مطلب یہ ہے کہ حیض و نفاس جو آتا ہے نا عورتوں کو، اس سے بھی کہوں گی، اور ان کے اخلاق بھی کہوں گے پاکیزہ، نیک ہوں گی، پاکیزہ اخلاق ہوں گے ان کے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ بہشتوں کے اندر کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں بادشاہی ہمیشہ کی ہوگی یا چند روزہ ہوگی؟ ہمیشہ کی بادشاہی۔ ان اللہ لا یستحی، میرے عزیز، وَإِن تُمْ فِی رَیبٍ کے اندر کیا لکھایا تھا میں نے؟ پہلے شبہ کا جواب، صداقت قرآن کے بارے میں پہلے شبہ کا جواب تھا نا، ادھر لکھو ان اللہ لا یستحی، دوسرے شبہ کا جواب۔ وہ پہلے شبہ کا جواب تھا، اب کس کا جواب ہے؟ دوسرے شبہ کا جواب۔ مشرکین کی طرف سے قرآن پہ دوسرا شبہ یہ تھا کہ دیکھو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو قرآن کے اندر یہ معمولی مثالیں بیان کی جاتی۔ کیا؟ معمولی چیزوں کی مثالیں ہیں۔ مثال تو ایک جگہ کے اندر مکھی کی مثال ہے، کس کی؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ عظمت والے ہو گئے، کس مثال دے رہے ہیں؟ مکھی کی مثال دے رہے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جن کو تم پکارتے ہو تو ایسے کمزور ہیں جیسے عنکبوت ہو۔ یہ عنکبوت ادھر ہوتا ہے جالا بناتا ہے، تو عنکبوت ایک بیکار چیز ہے۔ تو قرآن اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ معمولی مثالیں نہ دی جاتی، بڑی بڑی مثالیں دی جاتی، عرش کی مثال دی جاتی، کیا؟ ہاں، کرسی کی مثال دی جاتی، آسمانوں کی، چاند کی، سورج کی مثالیں دی جاتی۔ یہ کیا؟ مکھی کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، عنکبوت کی، یہ ان کا سوال تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مثال جو ہے وہ ممثل کے مطابق ہوتی ہے یا ممثل اللہ کے؟ جس کے لیے مثال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بے وقوف آدمی ہے تو مثال میں دیتا ہوں، میں مولوی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو بے وقوف کی مثال میں دوں گا
تو کہیں گا یہ بیوقوف گدھا کی طرح ہے کیا؟ اور مجھے کوئی آدمی کہ واہ جی مولوی صاحب آپ نے گدھا کی مثال دی، آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ گدھا کی مثال دینا، یہ ٹھیک ہے؟ وہ گدھا وہ ہے یا میں ہوں؟ میں نے گدھا کی مثال جو میں گدھا بنی ہوں گا، گدھا وہی ہے جب بے وقوف کی مثال میں ایسے دوں سبحان اللہ یہ تو جی عرش کی طرح ہے تو بھئی اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں وہ مثالیں خدا کی شان کے مطابق ہوں یا ممثلہ کے مطابق ہوں؟ اللہ نے فرمایا جن کو میرے سوا پکارتے وہ مکھی نہیں بنا سکتے، کیا؟ یا اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ وہ عرش نہیں بنا سکتے، یہ ٹھیک تھا؟ وہ تو غلط تھی کہ عرش نہیں بنا سکتے، یعنی باقی چیزیں بنا سکتے ہیں، بات نہیں سمجھ نہیں تھا تو بیوقوف ہے۔ تو فرمایا یہ جو سوال کرتے ہو نا کہ قرآن پاک میں معمولی مثالیں کہیں، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان فرماتے ہیں، اس سے شرماتے نہیں، کیونکہ مثال ممثل کے مطابق نہیں ہوتی، کیسے مطابق ہوتی ہے؟ تو ٹھیک ہے مکی ہو عنکبوت ہو۔ دیکھو جی دوسرے شبہ کا جواب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس سے کہ بیان کریں کوئی مثال، مثلا نکرہ اور ما ہے ابہامیہ، اس نکرے کے ابہام کی تاکید کے لیے لائے گا، کوئی مثال بھی ہو، کیا مانا؟ چھوٹی سے چھوٹی معمولی سی معمولی مثال، بعوضۃ فما فوقہا، یہ عطف بیان بنے گا، یہ مثلا سے کیا بیان بن رہا ہے؟ یہ بدل عطف بیان ہوتا ہے، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو فما فوقہا یا مستر سے اوپر ہو۔ کہ مکھی کیا ہوتی ہے؟ مچھر سے کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہو۔ اور فوقیت کا معنی یہ ہے چاہے فوقیت باعتبار جسم کے ہو، تو مکھی جو ہے وہ مچھر سے فوقیت رکھتی ہے باعتبار کس کے؟ جسم کے، یا فوقیت ہو باعتبار حقارت کے، فوقیت باعتبار یعنی مچھر سے بھی حقیر، تو مچھر سے حقیر کیا ہے؟ مچھر کا پر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے مچھر کے پر کی، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا ہے نا یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتا ہے اس کا قدر، تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا مچھر کے پر سے بھی کیا ہے؟ ذلیل ہے۔ اور فرمائیے جی چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے فوق، تو فوقیت کے معنی میں نے کتنی بیان کیے؟ ایک فوقیت باعتبار جسم کے، دوسری فوقیت باعتبار حقارت کے، کہ حقارت میں اس سے زیادہ ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا مستفیدین من المثال، لکھ لو مستفیدین من المثال، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں اور مثال سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں نا وہ کون ہے؟ مومن ہے یا نہیں؟ مومن فائدہ حاصل، مستفیدین من المثال۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہیں پس جانتے ہیں کہ تحقیق وہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں حق کا معنی لکھو بر موقع، یہ موقع پہ ہے، بر موقع، وہ بر کا معنی اوپر، فارسی لفظ ہے۔ مومن جانتے ہیں کہ یہ مثال کیا ہے؟ موقع محل پر ہے، یہاں حق کا معنی بر موقع، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال بر موقع ہے، محل پہ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے کیا تھا؟ مستفیدین، اب کیا ہے؟ محرومین عن المثال۔ جو محروم ہے نا مثال سے وہ کون ہے؟ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے پھرتے ہیں ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا مسئلہ، ساتھ اس حقیر مثال کے، کیا یار اللہ تعالیٰ حقیر مثالیں دیتے ہیں؟ یہ ہذا اسم اشارہ تحقیر کے لیے ہے، مختصر معنی میں آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھی اسم اشارہ تحقیر کے لیے آتا ہے، کبھی تعظیم کے لیے، تحقیر کے لیے ہے۔ کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس حقیر مثال کے؟
فیقولون کے نیچے لکھو شکوا، فیقولون ماذا اراد اللہ، شکوا ہے، آگے جواب شکوا ہے لیکن جواب حاکمانہ لکھو، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، یہ جواب کون سا لکھا ہے؟ جواب حاکمانہ۔ بھئی حکیمانہ جواب تو وہی ہے جو میں نے دیا ہے کہ مثال ممثل کے مطابق نہیں ہوتی، کس کے مطابق ہوتی ہے؟ ممثل اللہ کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ جواب حاکمانہ ہے، یہ جواب کیا ہے؟ حاکمانہ ہے۔ میرے پاس جی رکھا ہوا تھا کچلا، کچلا ایک دوائی ہے، وہ ہم جوش دیتے ہیں دودھ کے اندر اور اس کچلے کو مدبر کرتے ہیں، اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور اگر ایسے کچلا آدمی کھائے نا تو دمدار جانور کھائے گا مر جائے گا، کتا مر جائے گا، بلی مر جائے گی کچلا کھانے سے، اور آدمی اگر کھائے تو بے ہوش ہو جائے گا، ایسے میں پھر اس کو دودھ گھی پلاتے تب ٹھیک ہوگا۔ میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا کچلا، میں حکیم بھی ہوں، میری دکان ہے وہاں حکمت کی۔ تب ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کچلا کھا لیا ایسے بغیر پوچھنے کے، اب اس کے اندر ماندگی پیدا ہو گئی جی، ایسے بے ہوش ہونے لگا، تو کہتے ہاں مالی صاحب، ہاں مالی صاحب یہ کچلا کیوں رکھا ہوا تھا؟ میں غصے میں کہوں گا تیرے مارنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ جواب حاکمانہ ہے حکیمانہ ہے؟ ارے بے وقوف مجھ سے پوچھتا، ایسے آ کے کھانا شروع کر دیا، کم از کم پوچھتا کہ یہ کھانے کی چیز ہے، مدبر کر کے کھایا جاتا ہے، کہہ دیا تو یہ جواب کیا ہوتا ہے؟ حاکمانہ ہوتا ہے کہ تیرے مارنے کے لیے رکھا تھا، تو عام باق آدمی ہے، نہ پوچھتا ہے نہ کوئی ایسا کھانا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب کون سا دے رہے ہیں؟ حاکمانہ۔ حکیمانہ جواب ہی تھا کہ مثال ممثل اللہ کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہاں تم جو کہتے ہو نا یہ ایسی مثال کیوں بیان کی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے بیان کی گئی، بکواس کرو گے، اور مومنین کی ہدایت کے لیے بیان کی گئی۔ اب سمجھیے بات، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس مثال کے بہت سے لوگوں کو جو تم ہو، اور ہدایت دیتا ہے باخبر اس کے بہت سے لوگوں کو۔ کون ہے؟ مومن۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ ساتھ سے نافرمانوں۔ تو تم کس کے اندر ہو؟ نافرمانوں کے اندر ہو، فاسقین ہو۔ الذین ینقضون عہد اللہ، علامات فاسقین۔ اب آگے علامات فاسقین ہیں جو اچھی مثالیں سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں، علامات فاسقین۔ علامت نمبر 1، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد پختہ کرنے اس کے، من بعد میثاق ہی، بعد پختہ کرنے اس کے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا یا نہیں؟ او عالم ارواح کے اندر الست بربکم، ہم نے کیا کہا؟ قالوا بلا، ہم نے کہا واقعی تو ہمارا رب ہے، یہ عہد کیا ہم نے اللہ سے۔ پھر اس عہد کو یاد دلانے کے لیے، پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے یا نہیں؟ جی ہر زمانے میں نبی آئے اور انہوں نے ہمارا عہد یاد دلایا، پکا کیا عہد کو، ٹھیک ہے نا؟ تو کافروں نے یہ عہد توڑ دیا یا باقی رکھا؟ توڑ دیا، دوسروں کو رب بنا دیا۔ پھر یہ عہد حضور کے بارے میں بھی لیا گیا تھا، ثم جاءکم رسول، آگے آئے گا، آخر میں نبی آئے گا، اس کے ساتھ کیا لانا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آگے آئے گا ثم جاءکم رسول۔ تو حضور کے بارے میں عہد لیے گئے تو پورے کیے انہوں نے، بنی اسرائیل وغیرہ نے، کفار نہیں، جو کہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد پکا کرنے اس کی۔ علامت نمبر 1، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ صَلَاةً۔ علامت نمبر کتنی جی؟ قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس چیز کے یہ کہ جوڑی جائے، ایوں صلاح بدل بنے گا ہی ضمیر سے،
جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم کیا اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مومنین کو آپس میں جوڑو یا توڑو؟ تو مومنین کو تو توڑتے ہیں، یہاں جنگ فساد برپا کیا ہوا ہے، اور کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ آپس میں رشتہ داروں کو بھی جوڑو، صلہ الارحام، رشتہ داروں کو آپس میں کا جوڑو۔ لیکن بعض لوگ کیا ہیں؟ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ میری قوم بلوچ ہے اور کافی ان میں چور تھے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کو اتنا جوڑا ہے کہ اکثر ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، سمجھے؟ ابھی میں گھر گیا تو ایک نوجوان تھا، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا ٹانگ کیوں کٹی ہے؟ تو کہنے لگے یہ ڈاکہ مارنے گیا تھا۔ کیا ڈاکو تھا؟ تو وہاں پکڑا گیا، اس کی ٹانگ کو توڑ دیا، لیکن اب اس نے توبہ کر لیا، ڈکیتی سے پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس کو بلایا، اس کا ماتھا چوما، داڑھی چومی۔ میں نے کہا بیٹے تیرا کام یہی ہے، وہ تیرا کام نہیں تھا، اتنا کام ہم کر رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، تو رشتہ داروں کے ساتھ بیٹے جوڑا کرو، حق ہے ان کا، ٹھیک ہے نا؟ وَيَقْطَعُونَ قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کیا اللہ نے ساتھ اس چیز کے یہ کہ جوڑی جائے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ، راستے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، یہ جوڑنے توڑنے کی بات کر رہا ہو۔ وہ تھا بکریوں کا چرواہا، اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا، خدا کا کیا تھا؟ سچا عاشق، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات سے کیا تھا؟ جاہل تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرے گھر آ جا، کیا میں تیرے کپڑے دھوؤں گا، تیرے کپڑے میلے ہو گئے ہوں گے، کسی نے نہ دھو دی ہوں گے، تیرے کپڑے میں دھوں گا، تیرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی، جوئیں نکالوں گا، تجھے لسی بھی پلاؤں گا، دن کو رات کو دودھ بھی پلاؤں گا، تیرا جوتا پرانا ہو گیا ہوگا وہ بھی جوڑ دوں گا، رات کو تو سوئے گا مٹھیاں بھی بناؤں گا، تب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا نا بالکل یہ خدا ایسے ہے جیسے تو سمجھ رہا، تو کافر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، وہ رونے لگا کہ ہم تو یار کو ملتے تھے، اب یار جدا ہو گیا، میں کافر ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندہ مارا ز ما کر دی جدا۔ میرا بندہ تو مجھ کو ملا ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میں خوش تھا اس کی باتوں کے اوپر، تو میرے بندے کو جدا کر کے آ گیا۔ موسیٰ تجھے میں نے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کس لیے بھیجا تھا؟ جوڑنے کے لیے، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی، تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس ہے، معافی مانگی اس سے، پھر اس کو سمجھایا ہے سچا عشق تھا غریب کا، صفات سے ظاہر تھا، انما الاعمال بالنیات۔ تو تم توڑو گے جوڑو گے، یہ سوچا جوڑو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ علامت نمبر کتنی ہے جی؟ 3، فساد کرتے ہیں زمین کے اندر۔ دیکھ رہے ہو دنیا میں فساد ہو رہا ہے یا نہیں؟ کاش کہ کوئی امن کا پیغام لائے، آمین۔ کاش کہ کوئی ایسا حکمران اللہ تعالی ہمیں دے جو امن کا پیغام لائے۔ فساد کرتے ہیں زمین کے اندر، علامت نمبر 3، اولئک هم الخاسرون، یہ انجام فاسقین ہے، انجام فاسقین، یہی لوگ ہیں تباہ ہونے والے۔ کیف تکفرون باللہ، میرے بھی پیچھے لوٹو، تتیمہ دلیل عقلی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یا ایھا الناس اعبدوا، دعویٰ تھا الذی خلقکم سے کہا تھی،
اب یہ رکوع چونکہ ختم ہو رہا ہے تو اس دلیل عقلی کا تتیمہ ہے، لکھ لو تتیمہ دلیل عقلی، تتیمہ دلیل عقلی، اس کے ساتھ لکھو بیان خلق، پہلے ہے بیان خلق، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہاں بھی کیا تھا اللہ ذی خلقکم تھا یا نہیں؟ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے؟ یہ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک بھی کفر ہوتا ہے، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بھی کفر ہے۔ کیوں کر کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے، واحالیہ، حالانکہ تھے تم بے جان۔ یہاں یہ معنی نہ کرنا کہ تم مردہ تھے، بھئی ہم پہلے ماں کے پیٹ میں جو تھے مردہ تھے یا بے جان تھے؟ موت تو اسی کو کہتے ہیں کہ روح کو نکالا جائے نا، تو کیا وہاں ہمارا روح نکلا تھا؟ کیا خروج روح تھا؟ بے جان تھے، حالانکہ تھے تم بے جان، نطفے تھے، پھر نطفے سے تبدیل ہوتے ہوتے انسان بن گئے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تم بے جان تھے پس جاندار بنایا تم کو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر مارے گا اللہ تم کو، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا تم کو قبر میں، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ کے نیچے کا لکھو قبر میں حیات برزخی۔ بھئی قبر میں سوال جواب ہوں گے یا نہیں؟ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، پھر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو قبر میں۔ یہ کون سی حیات ہے؟ حیات برزخی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرح لوٹائے جاؤ، کس میں؟ تو قیامت۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ پہلے کیا تھا؟ بیان خلق تھا یا نہیں؟ اب ہے بیان ابقاء، بیان خلق کے بعد بیان ابقاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی رکھنے کا انتظام کر دیا، صرف پیدا نہیں کیا، ہمیں باقی بھی رکھا، بیان ابقاء۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے ان چیزوں کو جو زمین کے اندر ہیں، سب کے سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ یہاں بھی غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزوں کو ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا یا کھانے کے لیے پیدا کیا؟ نفع ہے۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں خواہ، وہ کہتے ہیں یہ زمین کی سب چیزیں کہ ہمارے کھانے کے لیے، ہم بچھو کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، بھیا کھانے کی بات نہیں ہے، نفع کے لیے پیدا کیا۔ یہ سانپ اور بچھو میں ہمارے لیے نفع ہے۔ یہ بچھو نہیں، بچھو اس کا کشتہ بنایا جاتا ہے جس کو کشتہ اقرب کہتے ہیں، معجون بنایا جاتا ہے، معجون اقرب کہتے ہیں۔ یہ پتھری کو فوراً توڑ دیتا ہے، آپ کی مثانے کی، گردے کی پتھری کو توڑ دے گا۔ یہ سانپ ہے، سانپ، اس سانپ کا روغن نکالا جاتا ہے، سمجھے؟ اس کو روغن مار کہا جاتا ہے۔ فارسی میں مار کس کہتے ہیں؟ سانپ کہتے ہیں۔ روغن مار اتنی بہترین چیز ہے کہ جو نامرد ہو نا، نامرد، اس کو طلا کرتے ہیں، اس کو روغن مار کہا جاتا ہے۔ اور سانپ کے منہ کے اندر تانبا رکھ کے کشتہ بنایا جاتا ہے، وہ بڑا قیمتی کشتہ ہے۔ تو سانپ ہو، بچھو ہو، یہ چیزیں نفع کے لیے ہیں، ایسے میں ہر چیز میں نفع ہے۔ اس کا مطلب یہ چیز ہے کہ کھانے کے لیے ہے کہ سانپ کو کھاتے رہو، بچھو کھاتے رہو۔ وہی وہ ذات ہے کہ پیدا کیا تمہارے نفع کے ان چیزوں کو جو زمین میں سب کے ساتھ۔ ثم استوى الى السماء، پھر توجہ فرمائی، پھر کیا توجہ فرمائی اللہ تعالی نے طرف کس کے؟ آسمان کے۔ پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ فسواہن سبع سماوات، یہ آسمان کا مادہ تھا دخانی، قرآن پاک میں دوسرے مقام کے اندر ہے واہیہ دخان، کیا؟ دخانی مادہ تھا۔ پھر اس کے کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے، پس درست کیا ان کو 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہاں ذرا غور فرمائیے،
ادھر ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا اور آسمان کو بعد میں پیدا کیا، ہے نا ایسے؟ لیکن دوسرے مقام کے اندر دیکھو، دوسرے مقام پہ ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، یہاں کس کا ذکر ہے؟ پہلے آسمان، بناہا رفع سمکہا فسواہا واغطشا لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذالک دہاہا، زمین کو بعد میں بچھایا۔ اب ادھر کیا ہے؟ آسمان پہلے اور زمین، اور ادھر کیا ہے؟ زمین پہلے اور آسمان بعد میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بابا عام طور پہ تعمیر کا طریقہ یہ ہے کہ تعمیر نیچے سے اوپر جاتی ہے یا اوپر سے نیچے آتی ہے؟ نیچے سے اوپر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی قانون کے لحاظ سے اللہ تعالی نے پہلے کس کو بنایا؟ زمین کو، اور آسمان کی چھت بعد میں ڈالی۔ تو یہی جو ترتیب ہے نا، یہی صحیح ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا، پھر آسمان کی چھت ڈال دی۔ باقی جہاں وہ لکھا ہوا ہے نا، میں نے پڑھا ہے، وہاں زمین کا بنانا نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ والارض بعد ذالک دہاہا، وہاں زمین کا دہو ہے۔ زمین کیا ہے؟ بچھانا ہے، زمین کا بنانا نہیں ہے۔ میرے محترم، زمین پہلے بنی تھی، پھر کیا بنے؟ 7 آسمان بنے، ان کا دخانی مادہ تھا۔ اس کے بعد پھر زمین کا کیا ہوا؟ دہو ہوا۔ زمین کے دہو کا مطلب یہ ہے کہ زمین تو پہلے بنی ہوئی تھی، زمین سے چشمے جاری کیے، کیا آبادیاں ہوئیں، زمین سے چشمے جاری کیے۔ چنانچہ جو قرآن پاک میں والارض بعد ذالک دہاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، کیا؟ زمین سے چشمے، باغات، چارے، گھاس وغیرہ، یہ بعد میں ہوا، کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ آسمان سے کیا برسا؟ پانی بھی برستا ہے، نیچے سے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو زمین سرسبز و شاد ہو گئی۔ تو زمین کے داغ سے مراد زمین کا سرسبز و شاداب ہونا مراد ہے۔ یہ بھی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ یہ آسان جواب میں نے دیا ہے، اور جواب بھی ہیں لمبے چوڑے۔ آگے جی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں تک پہنچ گئے نا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔